عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. ہم اس کو آزاد چھوڑتے نا، آنکھوں کو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کو جب تک مباح دیکھنے سے ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا، بدنگاہی سے بچنے کا کیسے سامان ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اس کو قید کیا جائے، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اس طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اپنی آنکھوں کو مباح چیزوں سے روکو، یعنی جن میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، ایسی چیزوں سے بھی روکو. اگر آج ان کو مباح دکھاؤ گے تو کل یہ تم سے حرام دیکھنے کا بھی مطالبہ کریں گی. مطالبہ کیا پڑی جاتی ہیں پھر حرام دیکھنے میں. آنکھ اٹھائیں گے تو کچھ نظر آئے گا، ایسا بعض اوقات حرام نظر آ جاتا ہے ادھر ادھر دیکھنے میں، تو پھر نظر اس پہ مرکوز ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. اب نظر مرکوز ہو گئی تو پھنسے رہا. یہاں تک کہ اب روڈوں پہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اور اب تو وہ کیا اس کا نام ہے، وہ بہت اوپر جو ٹی وی نما کو اسکرین لگے ہوتے ہیں اور اس پہ تصویریں آتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ کی، وہ بھی عورتوں سے بھرپور. ہم یہ ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس پہ نظر پڑے گی، نظر پڑے گی تو ٹک جائے گی نظر، یہ بھی خطرہ ہے. اور یہ اپنے جیسے ٹریفک جہاں ہوتا ہے، وہ اسٹاپ لال بتی جلتی ہے تو وہاں گاڑیاں رکتی ہیں، ایسے مقامات پر یہ ہوتے ہیں عام طور پہ. نظر اگر اس پہ چپک گئی، مرکوز ہو گئی اور دیکھنے لگے دلچسپی کے ساتھ، تو پھنس گئے نا. اس لیے کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے نگاہیں نیچے رکھیں. اب ہماری عادت بنتی ہی نہیں ہے. ضرورتاً دیکھے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور مباح چیز دیکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم جو ذہن بناتے ہیں اس لیے کہ یار وہ بولتے ہیں نا کہ بخار سے بچنا ہے تو نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچ جاؤ. سب ذہن بنائیے. خدا کی قسم آنکھیں بہت کمزور نازک ہماری، کہ دنیا کا ایک ذرہ پڑ جائے مٹی کا برداشت نہیں کرتی. معاذ اللہ آگ کی سلائی اور آگ کا سامان ہوا قیامت کے روز تو کیا کریں گے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں. ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب